بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ واو بمعنی اور لِكُلٍّ ہر ایک وجہتن قبلہ ہے ہوا وہ مولیہا اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکیاں اینا جہاں کہیں ما تکونو تم ہو یقتی لے آئے گا بیکم تم کو جمیعاً سارے کے سارے انہ میں نے بے شک علا میں نے پر کلی ہر شیئن چیز قدیر قدرت رکھنے والی ومن واو میں نے اور من میں نے سے حیثو جہاں سے خرجتا تو نکلے فولی پس پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر طرف وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق کو البتہ حق ہے سچ ہے من میں نے سے ربی کا تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بے غافل بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا تم نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام شطر طرف مسجد حرام وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو فولو پس پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے چہرے کو شطرہ اسی کی طرف لئلا تاکہ نہ یکونو ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے اوپر حجت کوئی دلیل الا مگر الذین ظلم الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا پس نہ تخشوہم تم ان سے ڈرو وخشونی اور مجھ سے ڈرو والی اتم اور پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تمہارے اوپر ولعلکم اور شاید کہ تم تہتدون راہ پا جاؤ گے معنی دیکھیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہر ایک قوم کے لیے قبلہ ہے وہ مولیہا اسی کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے
فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، بس پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے اوپر، لوگوں کے لیے علیکم حجتن، تمہارے خلاف کوئی دلیل. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. فلا تخشوہم، پس نہ ڈرنا ان سے. واخشونی، اور مجھ سے ڈرنا. ولیتم نعمتی علیکم، اور البتہ میں پوری کر دوں گا اپنی نعمتیں تمہارے اوپر. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم سیدھے راہ پہ چل پاؤ گے. یہ تحویل قبلہ کے بارے میں بات چلتی آ رہی، یہاں سے دوسری تفصیلی اللہ کریم دلیل دیتے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے. یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے، عیسائیوں کا اپنا قبلہ ہے، تو وہ ایک قبلے کی رخ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں کسی کا اعتراض بھی، یہ خواہ اعتراض کرنا کہ وہ کیوں کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، بھئی اس میں تو تمہارا اعتراض ہی نہیں ہے. جب تم ایک اپنا قبلہ ہے، تم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو تمہیں کبھی کسی نے نہیں روکا. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قبلہ دے دیا واپس بیت اللہ، تو پھر تمہیں کیوں اعتراض ہو گیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس پہ تمہارا اعتراض ہونے کی ضرورت نہیں. اور آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، یہ قبلے والی بات چھوڑو، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے اعمال درست کرو. یہ ٹھیک ہے، ایک ہماری سمت ہے، ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن فرمایا اس کو چھوڑو، فاستبقوا الخیرات، یہ بھی دیکھو کہ تم نیکیاں کتنی کرتے جا، اپنے اعمال کو بھی درست کر رہے ہو یا نہیں. اعمال تمہارے کدھر کی کدھر پڑے ہیں اور تم کس چیز کی بحث میں پڑ گئے. اور آگے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہاں سے اللہ کریم تخویف اخروی، یعنی آخر کا تھوڑا سا اللہ ڈراوا بھی دیتے. اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، میں تم سب کو لے آؤں گا، مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا. جیسے اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ نا تو موت تمہیں وہاں بھی آ پڑے گی، موت سے تم چھپ نہیں سکتے. جب موت آ جائے گی تو پھر میں تمہیں اپنے دربار میں لے آؤں گا. اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا سورۃ رحمان کے اندر فرمایا یا معشر الجن والانس، کیونکہ جنات اور انسان یہ دو جماعتیں ہیں جن کا حساب کتاب ہے، جو مکلف ہیں اللہ کے دربار میں حساب و کتاب ان کا ہے. باقی کوئی مخلوق کسی کا حساب کتاب نہیں، صرف اور صرف دو جماعتیں، ایک انسان اور ایک جنات. اللہ کریم فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت
اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو جاؤ آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، سنو سوائے زور کے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اگر طاقت ہے تو بھاگ سکتے ہو، طاقت تمہارے پاس کہاں ہے؟ طاقت تو ایک اللہ کی ہے، بادشاہی تو اس کی ہے، تم کہاں سے بھاگو گے؟ کس طرف بھاگو گے؟ جہاں دیکھو گے اس کی بادشاہی، جہاں دیکھو گے وہی ملے گا، جہاں دیکھو گے وہی ملے گا، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم سب کو اللہ جمع کر کے اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر اللہ نے ایک اپنی صفت کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جی ہمارا کوئی ذرہ ادھر پڑا ہوگا، کوئی ذرہ ادھر پڑا ہوگا، کوئی جانور کھا جائے گا، کوئی پانی کے اندر مل جائے گا، جیسے ہندو لوگ جلا دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کہاں سے یہ ذرات اکٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری صفت ہے قدرت، میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، تو جو قدرت رکھتا ہو تو وہ حساب بھی لینا جانتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اب ایک حکومت آنے والی ہے، اب وہ بادشاہ ہوگا، وزیر ہوگا، اس کو قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ چاہے تو یہ نندوال کو ختم کر دے، لیکن ختم نہیں کر سکتا، ایک قانون کے مطابق بات کرنی پڑے گی۔ ایک قانون ہے کہ جب تک وہ قانون پاس نہیں ہوگا تو یہ علاقہ اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو ہے دنیا کی مثال۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو فرعون اور فرعون والوں کو پکڑ کر دریا میں ڈبو دوں، اور چاہوں تو بنی اسرائیل کو نکال کر میدان تی میں لے دوں، اور وہاں سے چاہوں تو ان کو ایک علاقہ دے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اختیار، میں جو چاہوں کرنا چاہوں وہ کر دیتا ہوں، کسی سے میں پوچھتا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی کہ عزیر علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ یا اللہ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا دیکھ یہ اپنا گدھا دیکھ لے، یہ کھانا دیکھ لے، یہ سب کچھ کہاں گیا؟ تو جب سب کچھ گدھا بھی تیار ہو گیا، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ بستی بھی آباد ہو گئی، تو اس وقت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی قادر ہے، یہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، تیرے سوا۔ تو اللہ نے ایک صفت بیان کر دی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آگے فرمایا ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا جہاں کہیں سے بھی نکلو پس اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ ایک یہ آئے، ایک پھر آگے آئے گی ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، پھر آئے گی وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ یہ تین آیتیں ہیں۔ اب بظاہر اعتراض یہ آتا ہے کہ اس قرآن کے اندر تو تکرار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو ایک مسئلہ جب بیان کر دیا تو بیان کر دیا، بار بار کیوں ذکر کر؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے کی تاکید کرنے کے لیے ذکر کیا گیا، کیا اس مسئلے کو پکا کرنے کے لیے بھائی قبلہ بیت اللہ یا بیت اللہ کے سوا اور کوئی قبلہ نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ فرمایا جو بیت اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والے، کیا بیت اللہ کے قرب و جوار میں مکے میں رہنے والے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ آپ جہاں سے بھی نکلو تو کدھر منہ کرو؟ مسجد حرام۔ اور آپ پیچھے پڑ آئے ہو تو وہاں بھی اللہ نے کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بیت اللہ کی طرف رخ کر لو اور سامنے بیت اللہ آ جائے تو پھر اسی طرف رخ کرو، اس کے سوا کسی اور جگہ پہ رخ نہ کرو۔ اچھا،
تو یہاں سے مراد یہ ہے مکے والوں کے لیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام سے مراد کیا ہے جی؟ مکے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنا منہ کدھر کرو جی؟ مسجد حرام کی طرف۔ جو مسجد حرام کے اندر ہے وہ تو لازماً بیت اللہ کی طرف منہ کر لے گا، لیکن جو باہر ہے، قرب و جوار میں ہے، مکے کے اندر ہے، تو اب وہ لازماً بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا۔ تو بیت اللہ تو ایک مختصر سی جگہ ہے، تو وہاں اس کا رخ پورا نہ ہو سکے گا، اس کو کوئی نہ کوئی فرق لگ جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ دے دیا گیا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو۔ جب وہ مسجد حرام کی طرف منہ کرے گا تو لازماً بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا۔ اچھا آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فرمایا یہ سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے، اس میں شک کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا رہی بات تم جو عمل کر رہے ہو، اللہ کسی کام سے بھی بے خبر نہیں، اللہ ہر ایک کو عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے مراد یہ ہے اطراف مکہ، مدینہ، یمن، شام، پاکستان، ہندوستان، جی یہ علاقے جو باہر کے لوگ ہیں، ان کے لیے حکم ہوا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، فرمایا جہاں کہیں بھی ہو تو نکلنے لگو نماز پڑھنے کے لیے تو اپنا رخ کدھر کرو؟ مسجد حرام کی طرف کرو۔ بات پوری ہوگی۔ اور آگے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یہ وہاں کہا کہ تم کسی جنگل میں چلے گئے لیکن اپنی سواری کا رخ ایک دفعہ مسجد حرام کی طرف کرو، پھر جہاں کہیں جاتی ہے تو جاتی رہے، سواری کا رخ جدھر بھی جاتا ہے تو جاتا رہے، لیکن ایک دفعہ تم نے اس طرف رخ کرنا ضروری ہے، تو لہذا اس کی طرف رخ کر لو۔ شطرہ، فرمایا اس طرف رخ کر لو تو تمہاری نماز یہ قبول ہو جائے۔ اچھا جی آگے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ اس چیز کا جواب ہے کہ بار بار اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا، مسجد حرام کی طرف منہ کرو، مسجد حرام کی طرف منہ کرو، مسجد حرام کی طرف منہ کرو، یہ اس چیز کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، ان کو کوئی موقع نہ ملے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے بھئی یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے اور منہ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف، اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس طرح منہ کر بیت اللہ کی طرف۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ ہو گیا، اب ان کے لیے کوئی دلیل نہیں، اب ان کا کوئی اعتراض نہیں رہا۔ اچھا دوسری بات، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، اب وہ کہتے تھے دیکھو یہ آ گیا نا ہمارے قبلے کی طرف، آہستہ آہستہ ہمارے دین پہ آ جائے گا۔ اللہ نے ان کی یہ آرزو امید ہی توڑ دی۔ اللہ نے فرمایا لو میں اپنے نبی کو بیت اللہ کی طرف رخ کروا رہا ہوں، تم نے جو سوچا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے دین پہ آ جائے گا، یہ تو اس کا رخ ہی نہیں ہے، تو جب اس کا رخ یا نہیں رہا، اس کا رخ ہی بیت اللہ ہو گیا، تو تمہارے دین پہ آنا کیسے ہوا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی تورات اور انجیل کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کا قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو جائے گا۔ وہ آئے گا اور بیت المقدس کی طرف کچھ عرصہ نماز پڑھے گا، لیکن پھر کہاں قبلہ ہو جائے گا جی؟ بیت اللہ کی۔ کس طرف جی؟ بیت اللہ کی۔ اب ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، تو اگر یہ بات نہ ہوتی، بیت اللہ دوبارہ قبلہ نہ دیا جاتا، تو ان کو موقع مل جاتا۔ لو جی ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ نبی تو ایسا ہوگا، اس کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، تو یہ سچا نبی نہیں۔ اس لحاظ سے ان کے اوپر بھی کوئی دلیل ہے، ان کے لیے نہ رہے۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے کوئی دلیل بھی آپ کے اوپر، ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ظالم لوگ ہیں نا، جو حدیں کراس کر گئے، وہ تو باتیں کرتے رہیں گے،
وہ تو کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، وہ تو اعتراض در اعتراض ہی کر سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ جیسا کہ بندہ زور کی نماز ہو، وقت ہو گیا ہو اور اذان دینے والا اذان دے دے، 10 منٹ 15 منٹ بیٹھا رہا لیکن کوئی نمازی نہیں آیا، پھر اٹھ کر شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسری دفعہ اذان دی، پہلی اذان ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں کوئی آیا، جو ہی دوسری اذان درمیان میں پہنچی، مولوی صاحب کا دروازہ، مولوی صاحب کدھر ہو، یہ دوسری اذان ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے اذان، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اعتراض کرنے کے لیے تو مسجد میں آ گئے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ بھائی اعتراض کرنا ہمارا مقصد ہے، ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے مسجد مولوی صاحب نے کہا، اس نے ٹھیک کیا، جب تم نہیں آؤ گے تو پھر اذان پہ اذان ہی دی جائے گی، تم آؤ نا اللہ کے گھر میں، تم عبادت کرنے کے لیے آؤ تو ٹائم پہ اذان ہوگی اور ٹائم پہ نماز ہوگی، جب تم نہیں آؤ گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو لہذا ہمارا مقصد صرف اور صرف اعتراض در اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین ظلموا منهم، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، حد کراس کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف اعتراض کر سکتے ہیں، مسئلے کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلا تخشوهم، آگے حکم دے دیا یہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ملامت کرنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، باتیں کرتے رہتے ہیں، چھوڑو ان کو، فلا تخشوهم، ڈرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے، وخشونی، مجھ سے ڈرو جو میرے دربار میں تم نے آنا ہے، انہوں نے کیا تم سے کرنا، کیا تمہیں دیں گے، کیا تم سے لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے، فرمایا سارا نظام تو میرے ہاتھ، تو لہذا وخشونی، مجھ سے ڈرو، اور آگے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دوں گا تاکہ تم راہ راست پہ پہنچو۔ نعمت کیا پوری کر دوں گی؟ فرمایا نعمت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جب بیت اللہ مقرر کروں گا تو تم لوگ ہوگے جو بیت اللہ کی طرف پہلے رخ کرنے والے، اور یہ ساری کائنات کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا، تو تم بیت اللہ کے امام بن جاؤ۔ وہی آیت ذہن میں رکھو جو پیچھے پہلے سپارے کے اندر پڑھ کر آئے ہو، انی جاعلک للناس، امامت جو دوں گا وہ کس کو دوں گا؟ جو موحد ہوگا۔ جب تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے پہلے ہوگے تو یہ لوگ تمہارے پیچھے سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ لعلکم تہتدون، پھر جنت والا رستہ جس طرح تمہیں مل جائے گا اسی طرح تمہارے پیچھے آنے والے لوگ بھی جنت والا رستہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے اور اس کے مطابق عمل کرنے